دہائی ہے آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں کی بارگاہ میں جانے کا نقشہ اگر سننا ہے تو دیکھو بریلی کا قلم کیا کہتا ہے سفیہ و مسیح نجیب و زبی سفی سے کہیں نہ بنی یہ بے خبری یہ خلق پھری کہاں سے کہا تمہارے لیے یا رسول اللہ آدم سے عیسیٰ نے کہا جو سفر ہوا ہے یہ کسی اور کے لیے نہیں بلکہ آپ کے لیے ہوا ہے سبب فقط اتنا سبب ہے انہیں آدھے بھسنے میں سرکار ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت مسلک اعلیٰ حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت زندہ باد زندہ باد کلا سوف تعلمون تم قبر بھی جان جاؤ گے ثم کلا سوف تعلمون اور تم آخرت بھی جان جاؤ گے کلا لو تعلمون علم الیقین اور تمہیں یقینی علم کے ساتھ قبر اور حشر کے بارے میں بتایا جائے گا دکھایا جائے گا ماشاءاللہ لترون الجحیم اور تمہیں جہنم دکھائی جائے گی ثم لترونها عین الیقین اور یقین کی آنکھوں سے جہنم کا مشاہدہ کرایا جائے گا یقین کی آنکھوں سے دکھائی جائے گی وہ جہنم جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے دکھائی جائے گی جہنم کی وہ آگ جس میں پہاڑوں کو ڈال دیا جائے تو ایک لمحے میں پگھل کر کے بہ جائے دکھائی جائے گی جہنم کی وہ وحشت جہاں سانپ اور بچھوؤں کا انبار ہے دکھایا جائے گا جہنم کا وہ بستر جو آگ کا ہے وہ جوڑا جو آگ سے بنا ہے وہ جوتے جو آگ کے ہیں وہ توق جو آگ کا ہے یہ سب دکھایا جائے گا مفسرین فرماتے ہیں کہ قیامت کے میدان میں مومن کو جہنم بھی دکھائی جائے گی اور جنت بھی دکھائی جائے گی اور صرف مومنوں کی بات نہیں کافروں کو بھی جنت دکھائی جائے گی اور جہنم دکھائی جائے گی کیا مطلب یہ ہے کہ جب عدل و انصاف ہوگا تو کافروں کو جنت دکھائی جائے گی وہ کافروں یہ دیکھو جنت کس کو کہتے ہیں یہاں دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں یہاں شہد کا دریا ہے اور کافروں دیکھو جنت کس کو کہتے ہیں یہ جوہر اور یاقوت کے محل دیکھ رہے ہو جنت کسی کا نام ہے یہ سونے اور چاندی کا فرش دیکھ رہے ہو جنت کسی کا نام ہے یہ خوشبوئیں جو تم پا نہیں رہے ہو لیکن یہاں خوشبوؤں سے تر علاقہ ہے جنت کس کو کہتے ہیں یہ سائے جنت کے ہیں یہ باغات جنت کے ہیں یہ نہریں جنت کی ہے کافروں دیکھ لو اگر دنیا میں تم نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوتا تو یہ جنت تمہاری ہوتی اگر رسول اللہ کا دامن کرم تھاما ہوتا تو یہ جنت تمہاری ہوتی اگر مسجدوں پہ حملے نہ کیے ہوتے تو یہ جنت تمہاری ہوتی اگر مسجدوں کے وقار اور مسجدوں کے احترام کو مجروح نہ کیا ہوتا بلکہ مصطفیٰ کے دامن کرم سے جڑ گئے ہوتے تو یہ جنت تمہاری ہوتی مگر تم نے 33 کروڑ معبودان باطلہ کے آگے اپنا سر کو جھکا دیا اللہ کے آگے تم جھک نہ سکے تم نے گرجا اور مسجدیں تو بنائی لیکن اللہ کے بندوں کی مسجدوں پر تم نے حملے کروا دیے تم نے لا الہ الا اللہ نہیں کہا تم نے محمد رسول اللہ نہیں کہا تم نے نبی کا دین قبول نہیں کیا تم دنیا میں مسلمان نہیں ہوئے تم مومن نہیں ہوئے اس لیے یہ جنت اب تمہاری نہیں ہے جنت کی خوبیاں دیکھ چکے تو اب آؤ اپنے مقام کی طرف چلو جہنم میں یہ جہنم کی آگ تمہارا انتظار کر رہی ہے یہ جہنم کا سانپ تمہارا انتظار کر رہا ہے یہ بچھو تمہیں کھانے کے لیے تیار ہے جاؤ وہاں پیپ اور خون تمہاری خوراک بننے والی ہے اللہ اکبر اب ذرا غور تو کرو کافروں کو جنت دکھا کر جہنم میں ڈالا جائے گا کیوں تاکہ ان کی تکلیف دو گنی ہو جائے ہماری اپنی زبان میں کیا کہا جاتا ہے گڑ دکھا کر کے ڈھیلا مارنا یہ وہی ہے کہ پہلے جنت دکھائی گئی اور پھر جہنم میں لے جا کر کے ڈال دیا گیا اب جب تک وہ چل رہا ہے اسے جنت کا خیال آتا ہے تو تکلیف پہنچ جاتی ہے ارے کاش دنیا میں نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہوتا مسلمان ہو گیا ہوتا مومن ہو گیا ہوتا تو یہ آگ نہ ملتی وہ بھاگ ملتا یہ سانپ نہ ملتا وہ نہر ملتی یہ بچھو نہ ملتا تو شہد ملتی اللہ اکبر اور وہاں مومنوں کو جہنم دکھائی جائے گی اور نبی کے غلاموں دیکھو یہ جہنم کس کو کہتے ہیں جہنم کی آگ اس کو کہتے ہیں جہنم کی ہولناکیاں اس کو کہتے ہیں اگر دنیا میں رہ
نہیں کی ہوتی اگر دنیا میں رہ کر کے تم نے لا الہ الا اللہ کا انکار کیا ہوتا، اگر دنیا میں رہ کر کے تم نے محمد رسول اللہ کی رسالت کا اقرار نہ کیا ہوتا، اگر دنیا میں تم آقا کائنات کے دامن کرم سے جڑے نہ ہوتے، اگر تم نے لا الہ الا اللہ کہہ کر محمد رسول اللہ کہہ کر اپنے آپ کو اللہ و رسول کے حوالے نہ کیا ہوتا، اگر تم یہ نعرہ نہ لگاتے کہ یا رسول اللہ تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا خیر سے آپ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان آیا تو یہ جہنم تمہاری ہوتی، یہ آگ میں چلنا پڑتا، یہ سانپ کے منہ میں جانا پڑتا، یہ بچھو کا زہر پینا پڑتا، لیکن چونکہ تم میرے مصطفیٰ کے وفادار رہے ہو، تم غدار نہیں رہے ہو، تم سنی رہے ہو، وہابی نہیں ہوئے ہو، تم سنی رہے ہو، قادیانی نہیں ہوئے ہو، تم سنی رہے ہو، غیر مقلد نہیں ہوئے ہو، تم سنی رہے ہو، نیچری نہیں ہوئے ہو، تم نے مصطفیٰ کے برابر سے ایک لمحہ بھی روگردانی نہیں کی، بلکہ تمہارا حال تو یہ رہا کہ یا رسول اللہ ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے، تم جیتے رہے مصطفیٰ کے لیے، تم مرتے رہے مصطفیٰ کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو تم پہلے دیتے رہے اور تم یہ اعلان کرتے رہے کہ اگر وقت آیا تو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہوگی، اگر وقت آیا تو آقا کائنات کے نام پر ہم اپنی جان قربان کر دیں گے، تو سنو آج قیامت کے میدان میں اس کا تمہیں بدلہ دیا جاتا ہے، اب یہ جہنم نہیں ہے، یہ جنت کی سیدھی سڑک لگی ہوئی ہے، چلو مصطفیٰ کے غلاموں جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، قائبہ میں بڑھ کے سیدھے چلے جاؤ، آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تمہیں جہنم دکھائی جائے گی، ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، اور یقینی آنکھوں سے جہنم کا مشاہدہ کرایا جائے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اور قیامت کے دن تم سے ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ آخری آیت ہے سورت کی، سورہ تکاثر کی، اور اسی آیت کی تفسیر کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن ہر نعمت کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ مفسرین کے مختلف قول ہیں، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نعمت سے مراد گھنے سائے اور ٹھنڈا پانی ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نعمت سے مراد جسم کے اعضاء ہیں، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نعمت سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہرحال ہم اس نعمت کو عموم پر رکھتے ہیں۔ نعمت کس کو کہتے ہیں؟ ہر اس چیز کو نعمت کہتے ہیں جس سے انسان کو خوشی حاصل ہو، ہر اس چیز کو نعمت کہا جاتا ہے جس سے انسان خوش ہو، اور اللہ کی نعمتوں کا تو انسان شمار ہی نہیں کر سکتا۔ بے شک صحیح۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے۔ بے شمار نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہیں، اور ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ ذرا غور کرو، ہم جو زندہ ہیں اور یہ جو سانس لے رہے ہیں یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ہماری سانس باہر آئے اور باہر آنے کے بعد اندر نہ جائے تو ہم مردہ ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر سانس اندر چلی جائے اور سانس اندر جانے کے بعد باہر پلٹ کر کے نہ آئے تو بھی ہم مردہ ہو جائیں گے۔ کیا مطلب جو سانس اندر جا رہی ہے وہ بھی نعمت ہے، جو سانس باہر آ رہی ہے وہ بھی نعمت ہے۔ اللہ کی ہر نعمت پر اس کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ اب ذرا بتائیے 24 گھنٹے میں کتنے مرتبہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے؟ ہمارے پاس یہ جو آنکھیں ہیں اللہ کی نعمت ہے، یہ جو کان ہے اللہ کی نعمت ہے، یہ جو زبان ہے اللہ کی نعمت ہے، یہ جو ہاتھ ہے اللہ کی نعمت ہے۔
ہے، یہ دھڑکتا ہوا دل اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور اللہ فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کل قیامت میں ہر نعمت کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ بتاؤ غیور مسلمانوں اور بھیجی کے نوجوانوں، اب میں تم سے پوچھتا ہوں، اگر تمہاری آنکھوں کے بارے میں تم سے قیامت میں سوال ہوا تو تم کیا جواب دو گے؟ کیا تمہارا یہ جواب ہوگا کہ رات کے 2 بجے تک ہماری یہ آنکھیں موبائلوں پہ لگی رہتی تھی، کبھی فری فائر ہم کھیلتے تھے، کبھی فلمیں دیکھتے تھے، کبھی گیم کھیلتے تھے، کبھی نبی تصویریں دیکھتے تھے، کبھی نبی فلمیں دیکھتے تھے، ہم اپنی آنکھوں کا تقدس پامال کرتے تھے، ہم اپنی نگاہوں کو گندا کرتے تھے، ہماری نگاہوں کی پاکیزگی گلی اور چوراہوں پر جو ہے نیلام ہو چکی تھی۔ بتاؤ کیا یہ جواب دو گے؟ اگر کانوں کے بارے میں کل تمہارے رب نے تم سے پوچھ لیا کہ میں نے سننے کی قوت تمہیں دی تھی، کانوں کی نعمت تمہیں عطا کی تھی، یہ کانوں سے تم نے کیا سنا تھا، تو کیا یہ جواب دو گے کہ کانوں پر لیڈ لگی رہتی تھی اور رات بھر موبائلوں پہ گانے چلتے تھے اور ہم گھوڑا بیچ کر کے سو جاتے تھے، رات کو 2 بجے تک جاگتے تھے، 2 کے بعد سوتے تھے تو 10 بجے سو کر کے اٹھتے تھے، اور ظالموں آگے اعلان کرتے ہو کہ مسلمانوں کے ساتھ دوغلاپن ہو رہا ہے، ذرا کمپیئر تو کرو اور جائزہ لے کر کے دیکھو۔ آج ہماروں کا لڑکا صبح 5 بجے اٹھ کر کے واکنگ کرتا ہے، 5 بجے اٹھ کر کے وہ 3 کلومیٹر کی دوڑ لگاتا ہے تاکہ وہ IAS کا ایگزام پاس کر لے، IPS کے ایگزام میں وہ نکل جائے، اسے کوئی نوکری مل جائے، اور تم رات 2 بجے تک موبائل چلا کر کے 10 بجے دن تک سوتے ہو۔ تو پھر سن لو، ہمارے ان بزرگوں نے کہہ رکھا ہے جو سویا وہ کھویا، جو جانا وہ پایا، اے جو صبح اٹھ کر کے دوڑے گا کامیابی اسے ملے گی، اور جو سوئے گا وہ تباہ و برباد ہوئے گا۔ قوم مسلم کا حال یہ ہے، قوم مسلم کا حال یہ ہے، مسلم اکثریتی علاقوں میں دیکھیے آپ تو کہیں کباب پارٹی رات کے 11 بجے ہو رہی ہے، کہیں چائے پارٹی کے لیے 50 کلومیٹر کا سفر کیا جا رہا ہے صاحب۔ بمبئی کے اس کونے پر رہ رہے ہیں جناب، مگر سردے بنانے بھیونڈی ڈھابا پہنچے ہیں، کیا کام ہے؟ بس چائے پینے آئے ہیں۔ یہ عالم ہے قوم مسلم کا۔ صحیح۔ مسجد اور مدرسے کا گلک ان کے سامنے رکھو، 10 کا نوٹ پھٹا ہوا ڈالتے ہیں، اور شادیوں میں گھوڑے نچاؤ تو ایک بھی پھٹا ہوا نوٹ نہیں آتا، صرف کرنسی چلتی ہے، صرف کرنسی چلتی ہے۔ یہ حال ہے اس قوم کا۔ دولت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ میری یہ کمی کہہ لیجئے یا برائی کہہ لیجئے میرے اندر یہ ہے، میں خوش کرنے والی تقریر کم کر پاتا ہوں، میں جھنجھوڑنے والی، ٹھوکر لگانے والی، دل میں گرمی اور خون میں حرارت پیدا کرنے والی باتیں کرتا ہوں۔ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے دولت، یہ دولت جسے مل جائے اس پر اللہ کا انعام اور احسان ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہماری قوم غریب رہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہماری قوم ٹیچر رہے، نہ بالکل نہیں، ہم اس کے خلاف ہیں۔ ہم زہد و تقویٰ اور قناعت کی باتیں ہم نہیں کرتے، ہاں زہد ہونا چاہیے، تقویٰ ہونا چاہیے، پرہیزگاری ہونی چاہیے، مگر ہم بچوں کو اب یہ سبق نہیں پڑھاتے ہیں کہ قناعت نہیں، بلکہ اب ہم یہ سبق پڑھاتے ہیں کہ آقا کائنات نے ارشاد فرمایا ہے، سنو مصطفیٰ فرماتے ہیں الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اس لیے اتنا پیسہ کماؤ کہ ہمیشہ دینے کی پوزیشن پہ رہو، کبھی تمہیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، کبھی تمہیں کسی کے سامنے بھیک مانگنی نہ پڑے، کبھی تمہیں کسی کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے، مگر جب محنت و مشقت سے پیسے کما لو تو پھر اس پیسے کی حفاظت کرو، پھر اس پیسے کو بچا کر کے رکھو، پھر یاد رکھو کہ یہ جو نعمت اللہ نے دی ہے اس کا قیامت کے دن حساب بھی دینا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر نعمت کے بارے میں کل قیامت کے دن تم سے سوال ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں گھنٹوں اسی آیت کو پھیلا سکتا ہوں، لیکن میں اپنے مزاج اور مقصد کی طرف آتا ہوں، اور میں بڑی مختصر میں اپنی گفتگو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہر چیز اللہ کی نعمت ہے، یہاں تک کہ اگر کسی عورت کو اچھا شوہر مل جائے تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، شوہر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آقا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا
ताकि वो अपने शौहरों को सजदा करें। अब मेरी माएँ बहनें जरा मेरी तरफ तवज्जो दें और मेरी गुफ्तगू को जरा तवज्जो से सुने। आकाए कायनात फरमाते हैं शौहर का मकाम और मर्तबा ये है कि अल्लाह के अलावा अगर किसी दूसरे का सजदा जायज होता तो मुस्तफा फरमाते हैं मैं हुक्म देता औरतों को कि वो अपने शौहरों को सजदा करें, मगर शौहरों को सजदा जायज नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा जायज नहीं है। न सजदे ताज़ीमी जायज है, न सजदे ताअब्बुदी जायज है। न इबादत के लिए सजदा किया जा सकता है और न इहतराम के लिए किसी को सजदा किया जा सकता है। शरीयत मुहम्मदी में अल्लाह के अलावा दूसरे का सजदा हराम है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मगर आकाए कायनात इरशाद फरमाते हैं आए और तो सुनो तुम अपने शौहरों की नाशुक्री न किया करो, तुम अपने शौहरों की फरमाबरदारी न किया करो, नाफरमानी न किया करो। इसलिए कि मुस्तफा फरमाते हैं मैंने मेराज की रात में औरतों की कसरत जो जहन्नम में देखी है वो इसलिए देखी है कि वो नाशुक्री हुआ करती है। आज हमारी बहनों का मिजाज ये है, आज हमारी कौम की बेटियों का मिजाज ये है कि वो शौहर जो अपना खून जिगर जलाता है धूप में, अपना कड़ी धूप में मेहनत और मशक्कत करता है ताकि बीवी के खाने का इंतजाम कर सके, बीवी को अच्छा कपड़ा पहना सके, बीवी की ख्वाहिशें पूरी कर सके। वो जो कभी अपने सेठ की डांट खाता है, वो जो कभी किसी धनी की गालियां खाता है, वो जो कभी अपनी गैरतों का सौदा करता है, वो जो कभी कुंटलों माल अपनी पीठ पर लाद करके 2-4 किलोमीटर चलता है, वो जो कभी उस दर पे भी जाता है जिस दर पे जाना उसे पसंद नहीं है, सिर्फ इसलिए ताकि बीवी बच्चों की अच्छी रिहाइश का इंतजाम हो सके। वो जो धूप में सड़ता है, वो जो धूप में अपनी जवानी बर्बाद करता है ताकि बीवी को सुकून दे सके, बीवी को खाना दे सके, बीवी को कपड़ा दे सके। वो जो अपने घर से सालों बाहर रहता है, कभी बम्बई में, कभी कलकत्ता में, कभी सऊदी में, साल 2 साल तक अपने माँ बाप से अपने बच्चों से दूर रह करके पैसे कमाता है ताकि घर वालों को खुश कर सके। उसकी कुर्बानियों को यूं फरामोश नहीं करना चाहिए। इस सी बात क्या बिगड़ी, थोड़ी सी तू क्या हुई तो हमारी बहनें नाशुक्री पर उतर आती हैं और कहती है कि 10 साल हो गए शादी के, 3 लड़के हो गए, मगर आज तक मुझे तुम्हारे साथ कभी सुकून नहीं मिला है। ये औरतों के जुमले होते हैं कि जब से शादी हुई किस्मत फूट गई, जब से तुम्हारे निगाह में आई बर्बादी हो गई। तुमने दिया ही क्या है, तुमने किया ही क्या है? खिलाया है तो कोई एहसान किया है क्या? कपड़ा दिया है तो कोई इंसान है क्या? क्या किया है तुमने मेरे लिए? जो कुछ किया है भाइयों के लिए, जो कुछ किया है बहनों के लिए। और बेवकूफ औरतों, तुम उस वक्त घर में दुल्हन बन करके नहीं आई थी जब बड़ा भाई छोटे भाई को कंधे पर बिठा करके घुमाता था, जब बड़ा भाई चौराहों पर कहता था खबरदार अगर किसी ने मेरे भाई को मारा तो मैं उसका हाथ तोड़ दूंगा, ये मेरा छोटा भाई है, मैं इससे बड़ा प्यार करता हूँ। छोटे उन कुर्बानियों को भूल चुके होते हैं इसलिए कि वो छोटे होते हैं। जब बड़ा भाई उन्हें कंधे पर थपकियां दे करके सुलाता है, जब मोट में लेकर के झूले झुलाता है, जब कंधों पर बिठाकर मेला घुमाता है, जब बाजारों पर ले जाकर के चीज दिलाता है, तो वो इतने छोटे होते हैं भाई कि जवान होते होते वो भूल जाते हैं कि हमारे बड़े भाई ने हमारे लिए कितनी कुर्बानियां दी है। कभी अपना जाकेट उतार के छोटे को पहनाता है, कभी खुद ठंडियों में खुला सोता है, मगर कंबल छोटे भाई के जिस्म पे डाल देता है क्योंकि ये मेरा भाई है, मुझे मेरे भाई से प्यार है। और तुम उस वक्त घर में बहू बन करके नहीं आई थी जब दोनों भाई प्यार और मोहब्बत से जवानी की दहलीज पर कदम रख रहे थे। इसलिए खुदा दुल्हन बनने के बाद, किसी की बीवी बनने के बाद अपने शौहरों के हार फूकना बंद करो। एक भाई को भाई से जुदा करना अच्छी बात नहीं है, एक बेटे को मां से लड़ाना अच्छी बात नहीं है, एक बेटे को बाप के खिलाफ पसंद कर देना ये अच्छी बात नहीं है। बल्कि अच्छी बात तो ये है कि कामयाब बीवी का हक अदा करो और अपने शौहर से कहो देखो बीवी सब कुछ नहीं होती है, शादी हो गई तो क्या हुआ, माँ का भी ख्याल रखना होगा, बाप का भी ख्याल रखना होगा, बहनों का भी ख्याल रखना होगा, बड़े भाई का भी ख्याल रखना होगा, घर के डिसिप्लिन को बरकरार रखना होगा। जमाना ये न कहने पाए कि नए घर की गोद में आकर घर पुराना भूल गए, बीवी के कहने याद रहे और माँ की चादर भूल गए। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी बहनों कभी नाशुक्री न किया करो। तुम्हें नहीं मालूम कि वो सालों बाहर रह करके कितनी ठोकरें खाता है जब तुम्हें पैसे भेजता है। इसको का दौर है जनाब, नहीं शादी है
ननद ने 9,000 का सूट खरीदा है, मुझे भी 9,000 का चाहिए। अब शौहर कह रहा है कि अरे यार 12,000 तो मेरी तनख्वाह है, 9,000 का तुम्हें सूट दिला दूंगा 3,000 में और क्या होगा। मैनेजर तो कुछ 9,000 का कपड़ा दिलाओ तो दिलाओ, नहीं मैं शादी करूंगा ना ब्याह करूंगा, मैं ये चलूंगा अपने अम्मा। वो जालिम औरत तुझे मालूम नहीं है, आकाए कायनात फरमाते हैं कि अपने शौहरों की पहले तनख्वाह देखा करो, उनकी आमदनी से ज्यादा का उनसे मुकालबा करो। सब्र और शुक्र के साथ अल्लाह ने शौहर को जितना रिस्क दिया है उतने ही रिस्क में खुश रहो और शुक्र अदा करो अल्लाह का, तो अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमाए। लेकिन जनाब ये सिर्फ औरतों ही की बात नहीं है, अगर शौहर अल्लाह की नेमत है तो बीवी भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। लितस्कुनु इलैहा, अल्लाह फरमाता है कुरान में ये बीवियां इसलिए हैं ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो। बीवी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, शौहर को चाहिए कि उस नेमत की कदर करे। बीवी अपने शौहर से हिफाजत चाहती है, बीवी अपने शौहर का साथ चाहती है, बीवी अपने शौहर से प्यार चाहती है। बीवी की ये ख्वाहिश होती है कि मेरे सपने सजाए मेरा शौहर, मेरे लिए फख्र बन जाए मेरा शौहर, मेरा खुरूर हो मेरा शौहर, मेरा फख्र हो मेरा शौहर। बीवी की ये ख्वाहिश होती है कि जब ज़माना मेरे खिलाफ खड़ा हो तो वो मेरा शौहर जो पीछे से हाथ रखकर मेरे सर में कहे घबराना मत, अभी मैं जिंदा हूँ। ये ज़माना खिलाफ है तो क्या हुआ, ये गाँव खिलाफ है तो क्या हुआ, लोग बातें बना रहे हैं तो क्या हुआ, मरते दम तक तुम्हारा साथ निभाऊंगा। निकाह करके लाया हूँ तो वादा वफाई भी करूंगा, तुम्हें बीच में तन्हा छोड़ नहीं सकता। बीमार हो जाओगी तब भी साथ निभाऊंगा, सेहतमंद रहोगी तब भी साथ निभाऊंगा, जवान हो तब भी साथ निभाऊंगा, बूढ़ी हो जाओगी तब भी साथ निभाऊंगा। खुदा की कसम हौसलों के दो जुमले बीवी को भी ताकत अता करते हैं कि वो समाज से लड़ने को तैयार हो जाती है। मगर अगर शौहर का साथ न मिला, अगर शौहर का प्यार न मिला, अगर शौहर की हिमायत न मिली तो वो औरत जो अपना बाप छोड़ करके आई है, वो औरत जो अपना भाई छोड़ करके आई है, वो औरत जो अपना आंगन छोड़ आई है, वो औरत जो अपनी बहनें छोड़ आई है, अगर यहाँ शौहर का सपोर्ट न मिला तो वो अंदर से टूट जाती है, वो अंदर से बिखर जाती है। इसलिए एक शौहर की जिम्मेदारी है कि वो अपनी बीवी को सपोर्ट करे, वो अपनी बीवी को सराहे, वो अपनी बीवी का साथ दे, वो अपनी बीवी की बातें सुने। एक औरत चाहती है कि जब बात किए करूं मैं तो मेरा शौहर मेरी बात को गौर से सुने। यहाँ तालीम की कमी की बुनियाद पर या जज्बाती होने की बुनियाद पर बीवी ने कहा कि सुनो घर का राशन खत्म है और मैं क्या कह रही थी, तो शौहर ने पलट कर देखा, क्या कह रही थी, यही तो कहना होगा तुम्हें, आटा नहीं है चावल नहीं, ठीक है ले आऊंगा। अब बीवी को टेंशन हुआ, अंदर से कूदना शुरू हुई, अब वो बिखर गई, उसे आटा और चावल की परवाह नहीं थी, आटे और चावल के बहाने वो 5 मिनट आपसे बात करना चाहती थी। इसलिए शौहर की ये जिम्मेदारी है कि जब बीवी बोले तो मुस्कुरा करके उसकी बात सुनो, बातें अटपटी ही क्यों ना हो, बातें लायाली ही क्यों ना हो, बातें इधर उधर की ही क्यों ना हो। अगर बीवी ये चाहती है कि 10 मिनट मेरा आदमी मुझसे बात करता रहे तो फिर करो बात, सुनो उसकी, और जब उसकी बात खत्म हो जाए तो हो गई बात पूरी, फिर तुम अपनी बात रखो, इससे प्यार बढ़ता है। शौहर अगर बोल रहा हो तो बीवी पूरी बात सुने, बीवी अगर बोल रही हो तो शौहर पूरी बात सुने। बीच में एक दूसरे की बातें काट कर अपना हुक्म लागू कर देना मोहब्बतों में कमी पैदा करता है। इसलिए एक दूसरे की बातें सुनो, अगर गलत नजर आए तो फिर बात पूरी हो जाने के बाद उस गलती की निशानदेही करके उसकी इस्लाह करो। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, आज तन्हाइयों का दौर है, मोबाइलों ने लोगों को एक दूसरे से जुदा कर रखा है, लोग तन्हाइयां चाहते हैं। वो दौर और था जब पूरा खानदान एक साथ मिलकर के रहता था, बड़ा भाई भी उसी चूल्हे का खाना खाता था, छोटा भी उसी चूल्हे का खाता था, देवर भी खाता था, जेठ भी खाता था, ननद भी खाती थी, सास भी खाती थी, बहू भी खाती थी। मगर आज आलम ये है अपना गैस चूल्हा, अपना गैस सिलेंडर, अपना कमरा, बंद करो दरवाजा, चुटके से चाय बनाओ, कौन सा धुआं होना है, कौन सा फुकरी फेंकना है, कौन कोई जान पाएगा। भाई में पका लो, मियां बीवी मिलकर खा लो, अम्मा को पता ही नहीं चलेगा, यही बर्तन धोते रह देंगे। ये कोई सिस्टम नहीं होना चाहिए। जिस तरह बीवी अल्लाह की नेमत है, इसी तरह सास के लिए बहू अल्लाह की नेमत है, और बहू के लिए सास अल्लाह की नेमत है। अगर बहू अपने सास पर जुल्म करती है और उसको रोटी देने की रवादार नहीं है तो कल क़यामत में पूछा जाएगा कि शौहर की माँ की खिदमत क्यों नहीं की है। अगर ये वाजिबात की ज़ुमरे में नहीं आता है, मगर
چیز ہے کہ ایک بہو اپنے ساس کی خدمت کرے، ایک بہو اپنے سسر کا خیال رکھے، اور اسی طرح ایک ساس سے بھی قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ کس بنیاد پر تم اپنے گھر کی ہوم منسٹر پر کر کے اپنی بہو پر ظلم کرتی تھی۔ بیٹی سے کب پھوٹ جائے تو کوئی بات نہیں، ارے دھیرے سے اٹھا لو، پتہ نہیں تمہارا کیا ہوگا۔ سسرال میں اسی طرح کب پھوٹیں گے تو ساس آنے دے گی، ذرا آہستہ چلا کرو، لیکن اگر بہو سے کب پھوٹ جائے تو کہے اماں ابا سکھا کے نہیں بھیجے کا، آدھا دیکھ کے نہیں چل سکتی، کسک دے گا کب تیرے باپ کیا لائے، کہاں سے لائی تھی، دہیج میں ملا تھا۔ اور ظالم ساس سن اپنی بہو کو اس طرح کے تانے نہ دیا کرو، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، غلطی اس سے بھی ہو سکتی ہے، جس طرح اپنی بیٹی سے غلطی ہوتی ہے اسی طرح دوسرے کی بیٹی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ اس لیے جب اپنی بیٹی کو تم غلطیوں پر کھولے دباتی ہو تو پھر بہو کو بھی غلطیوں پر کھولے دبایا کرو، کبھی بہو کا سپورٹ کرو، کبھی بہو کی طرف سے اپنے بیٹے ہی سے لڑ جاؤ، بھلے ہی ظاہری طور پر ہو، تاکہ بہو کو خوشی ملے، بہو کو اعتماد حاصل ہو، بہو کو لگے کہ یہ میرا گھر ہے، یہ میرے لوگ ہیں۔ ساس اپنی بہو کو اپنی بیٹی سمجھے اور بہو اپنی ساس کو اپنی ماں تصور کر لے تو گھر کے 90% جھگڑے خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ساس بھی اللہ کی نعمت ہے بہو کے لیے، اور بہو بھی اللہ کی نعمت ہے ساس کے لیے۔ اگر بہو نہ ملتی تو بچے کا پریوار بڑھتا کیسے، اور اگر ساس نہ ہوتی تو شوہر آتا کہاں۔ ہاں، ان باتوں کو جلدی لوگ بیان نہیں کرتے، مگر میں بیان کر رہا ہوں تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں، تاکہ لوگ سمجھیں گھر ایک دوسرے کو سمجھنے سے چلتا ہے، اور گھر کا جو مالک ہوتا ہے گھر کو باندھنے کے لیے، گھر کو چلانے کے لیے، اتحاد پیار اور محبت باقی رکھنے کے لیے اسے کبھی اندھا بھی بننا پڑتا ہے اور کبھی بہرا بھی بننا پڑتا ہے، کبھی کچھ باتوں کو اندیکھا کرنا پڑتا ہے، کبھی کچھ باتوں کو انسنی کرنا پڑتا ہے، تب گھر چلتا ہے۔ بات پر ٹوکنا لگانے سے گھر چلتے نہیں ہے، گھر بکھر جاتے ہیں۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن تم سے ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور سب سے بڑی نعمت مصطفیٰ جان رحمت کی ذات بابرکات ہے۔ اس لیے اگر نبی کے نہ ہوئے تو پھر بچنے کا کوئی چانس نہیں، اور اگر مصطفیٰ کے ہو گئے اور کل قیامت میں رب نے پوچھ لیا کہ میرے محبوب سے تمہارا رشتہ کیسا تھا، اور تم نے یہ کہہ دیا کہ یا رسول اللہ تبارک و تعالی ہم تیرے رسول کی خاطر کسی سے دشمنی موڑ لے لیتے تھے، اپنوں کو چھوڑ دیتے تھے، اور جب جانتے تھے کوئی اجنبی تیرے محبوب کا ہے تو اسے سینے لگا لیتے تھے، ہم نے دنیا میں تیرے محبوب سے وفاداریاں کی ہیں، تو پھر یاد رکھو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ استغفر اللہ لی ولکم۔